شکیل محض 2 برس کا تھا جب پروفیسر فاروق صاحب نے اسے یتیم خانے سے گود لیا۔ جب فاروق صاحب شکیل کو گھر لے کر آئے تو مسز فاروق بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ حالانکہ ان کی شادی کو ابھی 5 سال ہی گزرے تھے، لیکن انہیں اولاد کی بہت خواہش تھی۔ انہوں نے شکیل کو بڑے لاڈ پیار سے پالا، مگر 2 سال بعد جب پروفیسر صاحب کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو میاں بیوی کی توجہ شکیل سے کم ہونے لگی۔ وہ اس بات کو سمجھنے لگے کہ شکیل ان کا اپنا خون نہیں اور انہیں پوری توجہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر دینی چاہیے۔ پروفیسر صاحب یتیم خانے واپس گئے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں شکیل کو واپس یتیم خانے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ شکیل چونکہ بچہ تھا اور جب پروفیسر اسے یتیم خانے چھوڑ کر گئے تو یہاں آ کر نہ کچھ وہ کھاتا تھا نہ پیتا، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ یتیم خانے کے مینیجر نے جب شکیل کی حالت دیکھی تو پروفیسر سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کی منت کرتا ہوں کہ بچے کو دوبارہ اپنے گھر لے جائیں۔ وہ آپ لوگوں سے بہت مانوس ہو چکا ہے اور آپ کی جدائی وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، مگر پروفیسر نے شکیل کو واپس لانے سے انکار کیا۔ 22 سال بعد پروفیسر کا بیٹا یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا کہ ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ بے ہوشی کی حالت میں اس کے بیٹے کو ہسپتال لایا گیا اور پروفیسر کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا بیٹا فلاں ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ پروفیسر صاحب ہسپتال میں بھاگے آئے اور آپریشن تھیٹر کے باہر جب اس کی نظر ڈاکٹر پر پڑی تو دنگ رہ گئے، کیونکہ پروفیسر فاروق صاحب کلاس میں کم اور سفر میں زیادہ رہتے تھے۔ وہ مختلف انسانوں کی زندگی پر ریسرچ کر رہے تھے اور ان پر کتاب لکھ رہے تھے۔ اس کتاب کی تکمیل کے لیے وہ مختلف اداروں میں مختلف سیمینار میں شرکت کرتا۔ ایسے ہی ایک دن وہ یتیم خانے میں پلنے والے بچوں کی زندگی پر کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ یتیم خانے جانے سے پہلے وہ اولڈ ہوم بھی وزٹ کر چکے تھے، جہاں پر ایسے والدین سے ملاقات کی جنہوں نے اپنے اولاد کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، ان کی تعلیم و تربیت پرورش پر اپنی زندگی مشقت میں ڈالی، لیکن پھر وہی اولاد ان کو اولڈ ہوم چھوڑ کر چلی گئی۔ پروفیسر فاروق صاحب کو اس بزرگ کا چہرہ نہیں بھول رہا تھا جو کل اس نے اولڈ ہوم میں دیکھا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں تعلیم یافتہ اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ وہ اعلیٰ عہدے پر تو پہنچ گئے، لیکن انسانیت ان میں شاید ابھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کو اولڈ ہوم محض اس لیے چھوڑ کر آ گئے کہ یہاں ان کے لیے اچھا ماحول ہے اور خیال رکھنے کے لیے ڈاکٹر موجود ہے، جبکہ گھر میں تو ابا جان اکیلے ہوتے ہیں۔ مصروفیت کی وجہ سے ہم اپنے والد کو ٹائم نہیں دے سکتے، ایسے بہانے وہ کرتے تھے۔ جب فاروق صاحب نے اس بزرگ سے پوچھا کہ کیا آپ یہاں خوش ہیں تو وہ منہ سے کچھ نہ بولا، لیکن اس کی آنکھیں جواب دے رہی تھی۔ اس نے پروفیسر صاحب کو جواب دیا کہ جب آپ کی اولاد جوان ہوگی آپ ان سے بے پناہ محبت کریں گے اور آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کے بچے ہر وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں، مگر یہ خواہش آپ کی پوری نہ ہو سکے، پھر آپ سے میں پوچھوں گا کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے، ان کی جدائی کیا ہوتی ہے۔ مہینے میں 1-2 بار ہی آپ سے ملنے آئیں، تب میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ اولڈ ہوم میں خوش ہیں یا نہیں۔ پروفیسر صاحب اس بزرگ کے جذبات سمجھ چکے تھے اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مزید ان سے کچھ پوچھے۔ آنسو بہاتا ہوا وہ وہاں سے چلا، مگر شاید اب بھی پروفیسر صاحب نے بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ یتیم خانے پہنچے تو وہاں ہر بچہ الگ الگ کہانی پیش کر رہا تھا۔ انتظامیہ پروفیسر صاحب کو بچوں کے بارے میں معلومات دے رہے تھے اور وہیں پر پہلی بار پروفیسر صاحب نے شکیل کو دیکھا۔ اس کی نیلی نیلی آنکھیں پروفیسر کو پسند آئیں، گو کہ اس آنکھوں میں بہت پیار تھا، لیکن ان میں اداسی بھی تھی۔ مینیجر صاحب نے دیکھا کہ پروفیسر صاحب اس بچے کو کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے پروفیسر فاروق صاحب کو بتایا کہ اس بچے کا نام شکیل ہے، 6 ماہ پہلے ہم اسے یہاں لائے تھے۔ یہ بدقسمت ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی اولاد کو زہر دے کر مارنا چاہا۔ فاروق صاحب نے کہا کہ میں نے ایسے کئی واقعات سنے ہیں جس میں غریب والدین اپنے بچوں کو مار کر پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ مینیجر نے بتایا کہ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ شکیل 1 سال کا تھا اور اس سے بڑے اس کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ شکیل کا والد روزگار کی تلاش میں فیصل آباد شہر آیا تو بیوی بار بار اسے فون کر کے یہی کہتی کہ گھر میں آٹا ختم ہونے والا ہے، آپ جلدی سے پیسے بھیجیں تاکہ ہم آٹا خرید سکیں۔ وہ اپنی بیوی سے یہی کہتا کہ فی الحال پڑوسیوں سے آٹا مانگ لیں، جیسے ہی میں پیسوں کا بندوبست کروں گا تب ان کو پیسے دے دیں گے۔ حالات کی تنگی کی وجہ سے اس نے اپنے 4 بچوں کو
چوہے مار دوائی کھلا دی اور خود گھر چھوڑ کر میکے واپس آ گئی۔ پڑوسیوں نے اس کے گھر میں جا کر دیکھا کہ 2 بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 2 کی حالت خراب تھی۔ ان دونوں میں سے ایک شکیل بھی تھا۔ شکیل اور اس کی بہن کو ہسپتال لایا گیا۔ شکیل کی بہن ہسپتال میں دم توڑ گئی، جبکہ 1.5 سالہ شکیل کو اللہ نے بچا لیا۔ میکے والے اپنی بیٹی سے پوچھ رہے تھے کہ بچے کہاں ہیں؟ بغیر بچوں کے تو یہاں کیسے آ گئی؟ وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب اس لڑکی کے والدین کو اطلاع دی گئی کہ اس نے اپنے 4 بچوں کو زہر دی، 3 بچے مر چکے ہیں جبکہ چھوٹا بیٹا ہسپتال میں زندہ ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ اپنی نوعیت کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے، جہاں پر ایک بیوی اپنے شوہر کو سبق سکھانا چاہتی تھی اور اس نے اپنے بچے پیدا تو کیے لیکن اب ان کا خیال نہیں رکھ رہا۔ ہسپتال سے ہی ان بچوں کو یتیم خانے منتقل کیا گیا۔ شکیل یتیم خانے میں واحد بچہ تھا جو ماں اور باپ دونوں کے زندہ ہونے کے باوجود یتیم خانے کے حوالے کیا گیا۔ فاروق نے شکیل کی جب کہانی سنی تو کہا کہ میں کیا اس بچے کو گود لے سکتا ہوں؟ مینیجر خوش ہوا اور کہا کہ یہ تو اس بچے کی خوش نصیبی ہوگی کہ آپ سے تربیت حاصل کرے گا۔ فاروق صاحب یہ سن کر خوش ہوئے۔ اس نے مینیجر سے کہا کہ کل میں اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ ادھر آؤں گا اور شکیل کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ گھر جا کر پروفیسر نے اپنی بیوی کو بچے کی کہانی سنائی اور اسے بتایا کہ وہ بہت پیارا ہے، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، میں اسے گود لینے جانا چاہتا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر بیوی تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی کیا آپ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو چکے ہیں کہ آپ اپنی اولاد نہیں دیکھیں گے؟ ہماری شادی کو تو ابھی 4 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ پروفیسر صاحب نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور کہا کہ میں نے کبھی اس معاملے میں کبھی نہیں سوچا، میں تو خوش ہوں کہ مجھے تم جیسی ہم سفر ملی، بس میں اس بچے کو پالنا چاہتا ہوں، وہ بہت اچھا ہے اور میری یہ خواہش ہے۔ مسز فاروق نے کہا کہ آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے، اگر آپ اس بچے کی کفالت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گی۔ دوسرے دن ہی فاروق صاحب اور اس کی بیوی یتیم خانے گئے اور شکیل کو اپنے ساتھ لے آئے۔ فاروق صاحب تو بہت خوش تھے کہ شکیل اب ان کے گھر میں رہے گا، ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گا، لیکن اس کی بیوی کلثوم زیادہ خوش نہیں تھی۔ اسے یہ بات بہت عجیب محسوس ہوتی تھی کہ شادی کے چند سال بعد ہی اس کے شوہر نے ایک بچہ گود لیا، مگر اس نے اپنے شوہر کو اس خواہش میں اس کا ساتھ ضرور دیا اور اس کی مخالفت کبھی اس بات کی کوشش نہ کی۔ 2-3 دن بعد کلثوم میکے گئی تو اس کے والدین اس پر برس پڑے، ناراض ہوئے۔ خاص کر اس کی ماں اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اس بچے کو کیوں گھر لے آئے؟ ماں بار بار اپنی بیٹی سے یہی کہہ رہی تھی کہ تمہارے اس عمل سے تمہارا ہی نقصان ہوگا، کل کو جب تمہاری اولاد ہوگی تب تم اس بچے کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گی، اور یقیناً اس بچے کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں۔ فاروق نے جلد بازی میں ایسا قدم اٹھایا جس کے نتائج کا شاید اسے علم نہیں۔ کلثوم اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی کہ ماں ایسی کوئی بات نہیں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، فاروق ایک اچھے انسان ہیں، خدا ترس ہے۔ اس نے اس بچے کی کہانی سنی تو اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ایسی کوئی بات نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں، ہم میاں بیوی بہت خوش ہیں، ہم میں محبت پائی جاتی ہے، زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، اور آپ لوگوں کی باتوں پر اتنا دھیان مت دیں، لوگوں کی عادت ہے باتیں بنانا، وہ حقیقت نہیں جانتے، وہ صرف اندازہ لگاتے ہیں، صرف ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کسی انسان کا دل دکھ سکتا ہے۔ میں نے کبھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ مت کریں۔ ہمارے درمیان کبھی فاصلے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ہمارے رشتے کی بنیاد ہی خلوص اور محبت پر ہے۔ آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، فاروق کبھی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ کچھ دنوں بعد کلثوم کی طبیعت خراب ہوئی تو فاروق اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے خوشخبری دی کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ یہ خبر سن کر فاروق خوش تھا، وہاں اس کی بیوی کلثوم بہت زیادہ خوش تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 5 برس ہونے والے تھے اور ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ کچھ ماہ بعد پروفیسر فاروق صاحب کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ دونوں میاں بیوی بیٹے کی ولادت پر بہت خوش تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ حسن جیسے جیسے بڑا ہوا، کلثوم کی توجہ شکیل سے کم ہونے لگی۔ پہل تو وہ شکیل سے محبت کرتی تھی، مگر جب اس کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تب اس کی محبت شکیل کے لیے کم ہونے لگی، اور یہ بات فاروق نے محسوس کی تھی، اور حالات کو دیکھتے ہوئے فاروق نے ایک ملازمہ گھر میں رکھی
اور اس ملازمہ کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ شکیل کی دیکھ بھال کر سکے، اس کا خیال رکھ سکے۔ جب بھی فاروق گھر ہوتا تو اسے شکیل کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ خود شکیل کا خیال رکھ سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ سارا دن گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں شکیل اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا، کیونکہ اب اس کی بیوی شکیل سے بالکل محبت نہیں کرتی تھی۔ جب بھی شکیل کسی وجہ سے روتا تو وہ اس کو ڈانٹتی اور آیا سے یہی کہتی کہ بچے کو چپ کراؤ، سر کھائے جا رہا ہے۔ فاروق اپنی بیوی کے اس رویے پر حیران تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اتنے جلد بدل جائے گی۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بچہ معصوم ہے اور عورت ہونے کے ناطے شکیل اس کے دل میں جگہ بنانے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ ایک دن جب فاروق گھر آیا تو اس کی بیوی نے صاف الفاظ میں اپنے شوہر سے یہی کہا کہ یا آپ اس بچے کو واپس یتیم خانے چھوڑیں یا پھر کسی دوسرے گھر میں شفٹ کریں، کیونکہ اس گھر میں اس بچے کی موجودگی کو میں تو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کو سن کر وہ حیران ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیوی اس حد تک تنگ دل ہو جائے گی۔ خیر اس نے اپنی بیوی کو کوئی جواب نہ دیا اور یہی سمجھایا کہ شاید یہ غصے میں ہے، تھوڑی دیر بعد جب غصہ اتر جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گی، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ صبح شام وہ اپنے شوہر سے یہی بات کرتی کہ شکیل کو یہاں سے لے جائیں۔ فاروق نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، بچہ ہمارا مانوس ہو چکا ہے، ہم بھی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اولاد دی، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اس وجہ سے ہم شکیل سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائیں؟ لیکن بیگم صاحبہ کے تیور بدلے ہوئے تھے، وہ اپنے شوہر کی کسی بات سننے کو تیار نہیں تھی، بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ شکیل کو یہاں سے لے جائیں۔ 2-3 دن تک فاروق صاحب نے اپنی بیوی کو اس بات کا جواب نہ دیا اور چپ رہے۔ ایک دن جب وہ گھر واپس آیا تو بیوی نے سامان پیک کیا ہوا تھا، ڈرائیور سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے میکے جانا ہے اور تم گاڑی سٹارٹ کرو۔ فاروق نے بیوی سے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میرے بیٹے کو مجھ سے دور لے جا کر چلی جاؤ گی؟ آخر وہ میری بھی اولاد ہے، مجھے بھی اتنا عزیز ہے، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مسز فاروق نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، شاید حسن سے آپ کو کوئی محبت نہیں اور ہمارے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا ساتھ، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہر وقت آپ کے سامنے ہے، یعنی شکیل، آپ کو ہمارے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ فاروق نے جب بیوی کے یہ حالات دیکھے تو اس سے کہا، خدا را میری بات غور سے سنو، میری بات کا یقین کرو، میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا گھر ٹوٹ جائے، تم خفا ہو کر بچے کو لے کر میکی چلی جاؤ۔ مجھے 2 دن کا وقت چاہیے، 2 دن بعد شکیل کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس بچے کا کیا کرنا ہے۔ اب پروفیسر فاروق جانتے تھے کہ اس کے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ اس لڑکے کو اپنے کسی دوسرے گھر میں شفٹ کرے اور آیا بھی اس بچے کے ساتھ رہے، جبکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یتیم خانے واپس چھوڑ کر آئے۔ وہ شکیل کو دوسرے گھر میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہاں آیا اکیلی تھی اور نوجوان عورت تھی، عجیب و غریب لوگ باتیں کرتے اور سب سے بڑھ کر اس کی بیوی اپنے شوہر پر شک کرتی کہ نوجوان آیا بچے کے ساتھ اکیلے گھر میں کیوں رہ رہی ہے۔ آخر کار کافی بار سوچنے کے بعد شکیل کو واپس یتیم خانے چھوڑنے کا فیصلہ بھایا۔ وہ دن اس کے لیے بہت مشکل تھا جب وہ شکیل کو یتیم خانے چھوڑنے جا رہے تھے۔ بچہ محض 3.5 برس کا تھا، وہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا باپ اسے کہاں چھوڑنے جا رہا ہے۔ وہ تو فاروق کو اپنا باپ ہی سمجھتا تھا اور اس کی بیوی کو اپنی ماں۔ بچے کو لے کر جب وہ یتیم خانے پہنچے تو مینیجر نے اس سے پوچھا کہ فاروق صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ شکیل کو ادھر کیوں لائے ہیں؟ فاروق نے سر جھکا کر کہا، بات دراصل یہ ہے کہ میں اس کو یہاں چھوڑنے آیا ہوں، گھر میں شکیل کو کافی مسائل کا سامنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ بچہ پریشان ہو۔ یتیم خانے کے مینیجر نے کہا، فاروق صاحب، اگر اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ شکیل کو واپس یتیم خانے چھوڑ کر آ جائیں۔ آپ کے گھر میں ایک بچے کے لیے جگہ نہیں ہے کیا؟ وہ کہنے لگے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میرے اچھے دوست ہو، مجھے امید ہے کہ مجھ سے زیادہ اس کا خیال رکھو گے۔ اگر میں اس بچے کو اپنے گھر میں رکھوں تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میری بیوی خفا ہو کر گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ میری مجبوری کو سمجھو اور اس وقت مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔
مینیجر نے کہا، فاروق صاحب میں تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، یتیم خانے کے سارے بچے مجھے اولاد سے بڑھ کر ہیں، لیکن یقین مانیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی یہاں سے بچہ لے کر گیا ہو اور واپس یتیم خانے چھوڑ کر جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ خیر، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شکیل کا یہاں پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھا جائے گا، ہم اپنے فرائض سے پیچھے ہٹنے والے ہرگز نہیں۔ فاروق وہاں سے واپس آیا، لیکن اب وہ بہت عجیب محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ گھر واپس آیا، بیوی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ نے میری بات پر عمل کر کے اچھا کیا، اس بچے کی تعلیم و تربیت، بہت سے مسائل پیدا ہوتے اس گھر میں، پہلی بات اور تھی لیکن اب تو ہماری اولاد ہے، کل جب ہمارا بچہ بڑا ہوگا اور جب اسے اس بات کا علم ہوگا کہ شکیل اس کا سگا بھائی نہیں، ہم اسے یتیم خانے سے لے کر آئے تھے، تب اس کا رویہ شکیل کے ساتھ اچھا نہ ہوتا، مستقبل مجھے کچھ اچھا دکھائی نہیں دے رہا تھا بچوں کے حوالے سے، اس لیے میں نے آپ کو اسے یتیم خانے واپس چھوڑنے کا کہا، یقین مانیں اس میں اس لڑکے کا بھی بھلا ہے اور ہم بھی سکون سے رہیں گے۔ فاروق چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا، آج وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، اس کا دل بجھا ہوا تھا۔ فاروق اپنے کمرے میں گیا اور چپ چاپ سو گیا۔ بیوی نے محسوس کیا کہ آج فاروق کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ کسی سے بات نہیں کر رہا اور وجہ بھی جانتی تھی جس کی وجہ سے اس کا شوہر بجھا بجھا سا تھا۔ فاروق کا دل کرتا تھا کہ ابھی جا کر بچے کو گلے سے لگا لے، لیکن وہ بار بار مل بھی نہیں سکتا تھا۔ جب کبھی وہ شکیل سے ملنے جاتا تو شکیل بھاگتا ہوا اس کے پاس آتا اور واپس جانے پر رونے لگتا۔ فاروق جانتا تھا کہ اسے شکیل سے دور ہونا پڑے گا تاکہ شکیل کو جو اس کی عادت پڑ چکی ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک ہفتے تک وہ یتیم خانے نہ گیا۔ ایک دن مینیجر خود اس کے دروازے پر آیا اور کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بچہ جب سے واپس یتیم خانے آیا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا، دن بدن کمزور ہو رہا ہے، ہر وقت روتا ہے، اس کی آنکھوں کو آپ دیکھیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ مجھے اس بچے کی حالت پر ترس آتا ہے، کاش آپ اسے پہلے ساتھ نہ لے جاتے تو اس کے لیے یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوتے، لیکن جب آپ اسے ساتھ لے جا چکے تھے تو کاش واپس یتیم خانے چھوڑنے کا آپ فیصلہ نہ کرتے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے اپنے ساتھ واپس لے جائیں، کیونکہ بچہ آپ دونوں میاں بیوی کو بہت مس کرتا ہے۔ فاروق یہ سن کر خاموش ہو گیا اور مینیجر سے کہا کہ وہ بچہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گا، مگر اس وقت میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ مینیجر نے کہا، ٹھیک ہے، آخری بار آپ کے گھر آیا ہوں، دوبارہ آپ سے ایسی بات نہیں کروں گا۔ مینیجر وہاں سے واپس آیا، اسے شکیل کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ اس نے ایک ڈاکٹر سے بات کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شکیل جلد از جلد اس بات کو بھول جائے کہ اسے کسی نے اڈاپٹ کیا تھا، اگر ممکن ہے تو کوئی ایسی دوا یا انجیکشن دیں کہ شکیل کی یادداشت کم ہو جائے لیکن اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ مینیجر کی یہ بات سن کر ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا ممکن تو ہے، لیکن چونکہ بچہ ہے، اس کی عمر اتنی چھوٹی ہے اور یہ کمزور بھی ہے، تو کسی قسم کا انجیکشن یا میڈیسن اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر لمبے عرصے تک فاروق اس بچے کو نظر نہ آئے تو یقیناً فاروق اور اس کی بیوی کو یہ بھول جائے گا۔ فاروق کو منع کریں کہ اب کسی صورت وہ اس بچے کے سامنے نہ آئے۔ مینیجر نے فاروق کو فون کیا اور کہا کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اب آپ بچے سے نہیں مل سکتے، آپ فون پر مجھ سے شکیل کی خیریت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں اب کسی صورت آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اس بچے کے سامنے آئیں۔ نہ چاہتے ہوئے فاروق کو اس کی بات ماننی پڑی۔ ایک لمبے عرصے تک شکیل کو اس نے نہ دیکھا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ فاروق اپنی بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا۔ پہل تو وہ شکیل کے بارے میں یتیم خانے فون کر کے اس کی خیریت پوچھ لیتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ اس نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ اسے مینیجر نے بتایا کہ شکیل پڑھائی میں بہت ذہین ہے۔ تقریباً 22 سال بعد اس کا بیٹا حسن ایک دن یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا کہ ٹریفک حادثے میں بری طرح زخمی ہوا۔ بے ہوشی کی حالت میں اس کے بیٹے کو قریبی ہسپتال پہنچایا گیا۔ پھر فاروق صاحب کو کال کی گئی کہ اس کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، فلاں ہسپتال میں پڑا ہے۔ یہ سن کر فاروق کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جس حال میں تھا بھاگتا ہوا ہسپتال کی طرف آیا۔ اس کا بیٹا آپریشن تھیٹر میں موجود تھا، اس کا آپریشن جاری تھا، اس کے سر میں چوٹیں لگی تھی۔
میاں بیوی باہر اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ فاروق سے کہا کہ آپ کا بیٹا خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ جب اسے ہوش آیا تب ماں باپ سے اس کو ملوایا گیا۔ وہ بار بار ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ حسن کو خون کی اشد ضرورت تھی اور اس کا خون کہیں میچ نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا خون مریض سے میچ کر گیا اور ڈاکٹر نے ہی 2 بوتلیں خون اس مریض کو دی۔ اس کے بیٹے حسن کو ایک نئی زندگی مل چکی تھی۔ جب ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو آخری بار فاروق صاحب ڈاکٹر صاحب سے ملنے آئے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے نام کی تختی دیکھی تو لکھا تھا کہ ڈاکٹر شکیل۔ نام دیکھ کر اس کا دل بے چین ہو گیا۔ فاروق نے ڈاکٹر شکیل سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ شکیل نے بتایا کہ میرے والد کا نام عزیز ہے۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ یتیم خانے کا مینیجر ہی تھا اور اس کا پرانا دوست۔ اس کے بعد اس نے شکیل کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ فاروق نے ڈاکٹر سے کہا کہ بیٹا اگر برا نہ مناؤ تو ایک بار آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شکیل کے گلے ملا، پھر اس کا ماتھا چوما اور رو کر کہا بیٹا تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں، مگر میں نے تیرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ شکیل نے جب یہ سنا تو کہنے لگا انکل آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے بھلا میرے ساتھ کون سی ناانصافی کی؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور ڈاکٹر کو کوئی جواب نہ دیا۔ فاروق واپس گھر آیا، مگر ڈاکٹر بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اس بزرگ نے آخر ایسی بات کیوں کہی؟ اس کا میرے ساتھ ایسا کون سا تعلق ہے؟ اس نے تو پہلے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ فاروق شکیل کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا، مگر اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ شکیل کو یہ حقیقت بتائے کہ میں نے تجھے یتیم خانے سے لیا تھا اور پھر 2 سال بعد واپس یتیم خانے چھوڑ کر چلا گیا۔